وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملك شيئا رواه مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی وہی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مدینے میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے رسول کی جو جو چیزیں دیکھا کرتے تھے تو ان کو رونا آتا تھا۔ گھر دیکھا، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے ممبر کو دیکھا، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے عصا کو دیکھا، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے مصلی کو دیکھا، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے یعنی اس گلی سے گزرے، رونا شروع کرتے تھے۔ تو حد درجے محبت ہونے کی وجہ سے آپ کو ان کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بہت بہت رونا آتا تھا۔ جب یہ کیفیت بڑھتی گئی تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ابو ذر آپ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن جب دیکھتے رہیں گے، آپ روتے رہیں گے تو پھر آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، آپ مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے جائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کچھ طبیعت میں بحال آ جائے، کچھ فرق پڑ جائے۔ تو صحابہ کرام کے مشورے کو سن کر ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور ملک شام کو ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پر رہنے لگے۔ وہاں پر رہنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے امیر تھے، اور وہاں پر حضرت ایک صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد ان کی پراپرٹی کی تقسیم کی بات آ جاتی ہے۔ تو ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ پوری کی پراپرٹی بیت المال داخل کر دیا جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ ان کے وارثوں کا حق ہے، یہ بیت المال کیسے ہم جمع کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جتنا انسان کھا سکتا تھا اتنا کھا لیا، جتنا وہ پہن سکتا تھا اتنا پہن لیا، اب جو کچھ باقی ہے وہ اس کا نہیں ہو سکتا بلکہ بیت المال میں داخل کیا جائے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بٹھایا اور صحابہ کرام سے فتویٰ پوچھا کہ بھئی ابو ذر یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پراپرٹی کو بیت المال لے لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا دیکھیے وہ جو انتقال کرنے والے صحابی ہیں، اگر وہ سالانہ زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقہ کرتے تھے، فطرہ نکالتے تھے، تو پھر یعنی وہ مال حلال مال ہے، اس مال کو بیت المال جمع نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کے وارثین کا حق ہے۔ لیکن ابو ذر بول رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو جمع کرنا ہے۔ تو اس معاویہ رضی اللہ نے پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ خط لکھا، جبکہ وہ اس خلیفہ وہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے کہا کہ معاویہ ان کو پریشان مت کرو، وہ اللہ کے رسول کے بہت چہیتے صحابی ہیں اور وہ بھی نبی کو بہت چاہنے والے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کچھ بحث مباحث نہ کیا جائے، ان کو میرے پاس بھیج دو، ان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ پھر وہ اللہ یعنی ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ پھر مدینے کو تشریف لے کر آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا شروع ہو گئے، اور وہاں پر رہنے کے بعد پھر سب کے پاس جاتے تھے، تمہارے پاس جو مال ایکسٹرا ہے بیت المال میں جمع کرو، آپ کے پاس جتنا مال ایکسٹرا ہے اس بیت المال جمع کرو، اس طرح وہ کہتے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہیں کہ بھئی آدمی جو کماتا ہے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو پورا مال بیت المال جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اس طرح کی تبلیغ مت کیجئے، اس طرح کی باتیں مت کیجئے۔
تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں، میں تو لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مال جو کچھ انسان کماتا ہے وہ یہیں چھوڑ کر جانے والا ہے، کیوں انسان مال کے پیچھے دوڑتا رہے؟ میں یہی کہتا رہوں گا۔ یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی باتیں نہ کریں تو ایک کام کرو، مجھے ایسے مقام پر بھیج دو جہاں پر کوئی بھی مجھ سے ملاقات کرنا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک مقام ہے ربضہ، آپ وہاں جا کر قیام کیجئے، آپ وہاں جا کر قیام کیجئے۔ تو بیوی چلے گئے، ساتھ میں خادمہ تھی وہ چلے گئے، اور وہاں پر مقام ربضہ میں رہنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جب بڑھاپا بڑھتا گیا اور حالات جو ہے نازک ہوتی گئی، تو ان کی بیوی پریشان ہو گئی کہ بھئی ہم لوگ جنگل میں رہ رہے ہیں، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے نہلائیں گے، کیسے دفن کریں گے، کیسے قبر کھودیں گے، کیا کریں گے؟ پریشان تھی بیوی۔ تو پوچھا ابو ذر رضی اللہ عنہ، بھئی تم کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ کہا آپ جو ہے اب مطلب آخری ٹائم آپ کا آ رہا ہے، اب اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم تو دو عورتیں ہیں، ہم نہ اٹھا سکتے نہ دفن کر سکتے آپ کو، کیا کریں گے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ فکر مت کرو، اگر میں انتقال کر جاؤں تو بس ایک کام کرو، مجھے نہلاؤ اور مجھے کفن پہناؤ، اور اس کے بعد اٹھا کر میرے جنازے کو روڈ پہ رکھ دو، وہاں سے جو بھی قافلہ مسلمانوں گزارتا رہے گا اس قافلے سے کہنا کہ ابو ذر ہے، وصیت کیا انہوں نے کہ جو بھی مسلمان قافلہ یہاں سے گزرتا ہے وہ مجھے دفن کر دے۔ تو بیوی نے مان لیا، ٹھیک ہے آپ جو بولتے ہیں مجھے سننا پڑے گا۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد ان کی بیوی اور ان کی خادمہ نے جو ہے نہلایا، کفن پہنایا اور جنازے کو روڈ پر لا کر رکھ دیا۔ وہاں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ایک مرتبہ جو ہے قافلے میں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی ٹھہری ہوئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو فوراً تعجب سے کہا کہ ابو ذر کہاں ہیں؟ آپ لوگ یہاں پر کیوں پریشان کھڑے ہوئے ہیں؟ تو بیوی نے کہا اے اللہ کے بندے، یہ ہی ابو ذر ہیں، انہوں نے وصیت کر رکھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہاں جنازہ رکھا جائے، جو بھی یہاں سے گزریں گے وہ مجھے دفن کر دیں گے، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رکھا ہے، چنانچہ آپ نماز پڑھائیے، ان کو دفن کرائیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہا تھا۔ بیوی نے کہا کیا سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا یہ ابو ذر اللہ کا ایسا بندہ ہے جو اکیلا راستے پر چلے گا اور اکیلا انتقال کرے گا اور اکیلا کل قیامت دن اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا، آج سچ ثابت ہو رہا ہے، یہ انتقال کر رہے ہیں اکیلے اور دفن کر رہے ہیں ان کو ہم اکیلے، اور اٹھائے جائیں گے کل قیامت دن اکیلے، اس طرح کہا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان، اور انسکم و جنکم، جتنے انسان ہیں جن ہیں سارے کے سارے مل کر، کانوا اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا۔ بھئی کتنے لوگ ہوں گے دنیا کے اندر، انسان جن، کتنے عرب ہوں گے، کتنے خرب ہوں گے، یہ پورے کے پورے مل کر سب سے بڑے متقی پرہیزگار بن گئے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا نیک بننا کچھ فائدہ پہنچاتا؟ نہیں۔ اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سب کے سب مل کر متقی بن جاؤ تو بھی اللہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پورے انسان پورے جن مل کر، کانوا اشقى قلب رجل واحد منکم، اگر پورے کے پورے مل گئے اور پورے سب سے بدترین لوگ بن گئے، نافرمان بن گئے، ما نقص فی ملک شیئا، تب بھی میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر نقصان ہونے والا نہیں۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر پورے بندے نیک ہو گئے تو کیا ان کا نیک ہونا مجھے فائدہ ہوگا؟ نہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ان کے نیک ہونے سے۔ اگر نیک ہو رہے ہیں ان کا فائدہ ہے، اور اگر پورے برے ہو رہے ہیں تو ان کے برے ہونے سے کیا اللہ کو نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ اگر یہ برے ہوتے ہیں تو ان کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
اس قدر بے نیاز ہے کہ اس اللہ کی ذات کو بندوں کے نیکی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نیکی کا فائدہ بس بندوں کو ہونے والا ہے، اور بندوں کی خرابی، بندوں کے گناہ اللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان صرف بندے کو ہونے والا ہے۔ اگر میں نیک ہوں تو صرف میرا فائدہ ہے، اگر میں برا ہوں صرف میرا نقصان ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا اظہار اس طرح کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، اور اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بروں سے محفوظ رکھے، برائی سے محفوظ رکھے، اور شیطان سے محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔